امریکہ کو ماضی میں نہ صرف یہ کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ پاکستان ہی نے چین اور امریکہ کے تعلقات بحال کرانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان ماضی میں چین اور امریکہ دونوں کو ساتھ چلاتا رہا اور دونوں کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم رکھے، لیکن تب چین امریکہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا اور اسے معاشی سپر پاور کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح جب امریکہ اور سوویت یونین کی مخاصمت عروج پر تھی تو چین اس میں فریق نہیں تھا اور خود سوویت یونین کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات چل رہے تھے۔ اس لیے افغانستان سے سوویت یونین کو نکالنے کے عمل میں چین کی ہمدردیاں بھی امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تھی، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران چند بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو چین بڑی اقتصادی طاقت بن گیا اور اس میدان میں اس نے امریکہ کو چیلنج کیا۔ دوسرا، روس اور چین نے سرحدی تنازعات ختم کیے اور مغرب کے مقابلے میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کی صورت میں ایک فورم پر ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ادھر 9/11 کے بعد جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے جواب میں امریکی قیادت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ تنازعات اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن ایسا کچھ کرنے کی بجائے اس کی انڈیا کے ساتھ قربت بڑھتی رہی اور چین کے تناظر میں بھی اس کے ساتھ اسٹریٹجک محاذوں پر تعاون بڑھتا رہا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے سلالہ اور ایبٹ آباد آپریشن کے واقعات کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے تک پہنچی کہ امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشنل تعلقات کا یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ چنانچہ جنرل کیانی اور آصف زرداری نے مل کر خارجہ پالیسی کا محور چین اور روس کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ زرداری صاحب جب پہلی مرتبہ روس جا رہے تھے تو امریکی سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن نے فون کر کے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس دوران چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کا خیال بھی عمل کا روپ دھارنے لگا، جس میں CPEC اور گوادر کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ جنرل کیانی اور زرداری نے گوادر کی بندرگاہ سنگاپور کی کمپنی سے واپس لے لی۔ زرداری نے سنگاپور کی کمپنی کا جرمانہ بھی ملک ریاض جیسے دوستوں کی جیب سے ادا کیا اور گوادر پورٹ چینی کمپنی کے حوالے کر دی۔ زرداری نے بطور صدر چین کے کئی دورے کیے اور انہی کی حکومت کے آخری ایام میں CPEC کے MOU پر دستخط ہوئے۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے چین کے ساتھ اس نئے تعلق کے سلسلے کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا اور ساتھ ہی روس کے ساتھ بھی قربت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں تو صرف چین اور CPEC ہی ہوتا رہا۔ تب امریکہ نے کھلے الفاظ میں کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن امریکہ اور انڈیا کو چین اور پاکستان کی یہ قربت ہرگز گوارا نہیں تھی۔ زرداری اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ان کی چین کے ساتھ اس قربت اور امریکہ کو ناراض کرنے کا بھی بڑا دخل تھا۔ جہاں زرداری اور نواز شریف چین کے موسٹ فیورٹ بن گئے، دوسری طرف وہاں یہ تاثر تھا کہ عمران خان کو چند وجوہات کی وجہ سے چین میں زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ چینی کسی حد تک عمران خان کے بارے میں ان سازشی نظریات پر بھی یقین کر رہے تھے جو مولانا فضل الرحمان اور حکیم سعید جیسے لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ CPEC کے بارے میں چینی بڑے حساس ہیں، لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف کی مخالفت میں عمران خان اور اسد عمر وغیرہ CPEC کا مذاق اڑاتے رہے، جبکہ دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کے دورہ پاکستان کے التوا کے بعد تو چینیوں کی ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ یوں وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو پھونک پھونک کر چین کے حوالے سے قدم اٹھانے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس احتیاط اور ذمہ داری سے کام نہیں لیا۔ رزاق داؤد نے CPEC پر 1 سال تک کام معطل کرنے کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ ادھر دیگر وفاقی وزراء عمران خان کے ایما پر احسن اقبال کی دشمنی میں CPEC کے سودوں پر کرپشن کے الزامات لگانے لگے۔ اسد عمر جیسے لوگوں کو CPEC کی ذمہ داری دی گئی جو ماضی میں اس منصوبے کے خلاف تقریریں کر چکے تھے۔ CPEC کو فٹ بال بنا کر کبھی اسد عمر تو کبھی خسرو بختیار کی طرف پھینکا جاتا رہا۔ اس صورتحال سے چینی نہایت نالاں ہوئے۔ عسکری قیادت نے دوبارہ چین کے ساتھ معاملات طے کیے، لیکن اس دوران عمران خان کے دورہ امریکہ کا پروگرام بن گیا اور وہ ٹرمپ کی محبت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ چینی ایک بار پھر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حفیظ شیخ جیسے IMF کے نمائندوں کو کلیدی عہدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ ایک بار پھر عسکری قیادت نے معاملات درست کرنے کی کوشش کی اور CPEC اتھارٹی قائم کر کے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا سربراہ بنایا۔ بدقسمتی سے چند ہی روز بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ بھی ایک بڑے تنازع کا شکار ہوئے اور
چینی نہیں چاہتے کہ سی پیک سے متعلق کوئی بھی تنازع وابستہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چینی سی پیک کی جلد از جلد تکمیل کے لیے بے چین ہیں، لیکن سونامی سرکار کے دور میں سی پیک پر کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید یہ کہ تبدیلی سرکار کے دور میں چینیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی سنگین ہو گیا۔ پہلے کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں خودکش حملہ ہوا اور اس وقت چینی سفیر اسی شہر میں موجود تھے۔ اب داسو کا افسوسناک حادثہ ہوا، لیکن تبدیلی سرکار کے نااہل وزیروں نے پہلے اس سے متعلق غلط بیانی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ حادثہ ہے۔ تبدیلی سرکار کی ان بچگانہ حرکتوں نے چینی دوستوں کو نہایت پریشان کر رکھا ہے، لیکن چونکہ چین کی سفارتکاری کا اپنا انداز ہے اور ہماری طرح ان کی زبانیں نہیں چلتی، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تاہم اب وہ اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ مختلف اقدامات کے ذریعے اپنے میسیجز دینے لگے ہیں۔ مثلاً رہائی کے بعد عمران خان نے میاں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا، لیکن اگلے دن چینی سفیر نے انہیں کھانے پر مدعو کر کے اس کی ویڈیو کوریج بھی کروائی، جو عام روایت کے بالکل منافی تھا۔ لیکن افغانستان کے محاذ پر ہونے والی پیش رفت کے بعد اب ان حرکتوں کی مزید گنجائش نہیں۔ سونامی سرکار نے امریکہ کی خاطر چین کو ناراض کیا، لیکن اب امریکی بھی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ اب جب امریکہ ہمارے ساتھ سختی کرے گا تو چین کی قربت ہی ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے چین کے ساتھ اعتماد کو بھی کافی متاثر کیا ہے۔